جو کنورسیشن ہے اس کا بنگالی میں، عربی میں، انگلش لینگویج میں، ہر زبان میں ترجمہ بما اسکرین پہ وہ الفاظ یہ 10-15 منٹ میں ہو جائے گا. اس کا نقصان یہ ہے کہ پہلے جو ترجمہ کے لیے ہم 3-4 سب ایڈیٹرز یا ٹرانسلیٹر جو ہیں ان کو تنخواہ دیتے تھے، اب ہم صرف ایپ خریدیں گے اور ایپ کو ہم اپلائی کریں گے اور ترجمہ خود بخود ہو جائے گا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو مصدق ملک صاحب کی جو آواز آپ سن رہے ہوں گے بنگالی میں، اور میرے جو آپ سوال سن رہے ہوں گے بنگالی میں، وہ جو میری اصل آواز ہے وہ اس کے بہت قریب ہوگی، ایسا لگے گا کہ میں ہی بول رہا ہوں. تو یہ چیز بڑی خطرناک بھی ہے اور بہت اچھی بھی ہے. اب اس میں فیصلہ جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اتنا علم حاصل کر لیں، اتنا نالج حاصل کر لیں کہ کل کو اگر مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ میرے خلاف کہیں پہ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ ذرا یہ چیک کر لیں کہ ان کی جو لب ہیں اور ان کے لبوں کے اندر سے جو آواز نکل رہی ہے تو وہ اس میں کوئی میچنگ ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کارنامہ ہو. تو تھوڑی سی توجہ سے آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا مصدق ملک صاحب کہ یہ سچ جو ہے نا، اس سچ کو ہر زمانے میں خطرات کا سامنا رہتا ہے، آج بھی خطرات کا سامنا ہے. یہ سے ایک نیا آیا ہے تو 1-1.5 سال کے بعد آپ اور میں جب دوبارہ اکٹھے ہوں گے بشرطے سے تو ہم کہ وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی تھی، لیکن سچ تو اپنی جگہ پہ ہمیشہ کھڑا رہے اور آئندہ بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ. یہ بتائیے میڈم، یہ تو بات میر صاحب نے بالکل صحیح کی ہے، تھوڑی سی اپلیکیشن آف مائنڈ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈیبنک کی جا سکتی ہیں. اس وقت اب جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں تو آپ صرف ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، آپ کا چہرہ، آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ بھی وہی کہیں گے بنگالی میں جو اے آئی ان کو بتائے گی، تو وہ سنکرنائزڈ ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہونٹ کہیں اور جا رہے ہیں، بات کوئی اور ہو رہی ہے. بات بھی وہی ہو رہی ہوگی بنگالی میں، زبان اور ایکسپریشنز بھی بدل رہے ہوں گے بنگالی کلچر کے مطابق، اور گفتگو بھی ہو رہی ہوگی. یہ ٹیکنالوجی تو آ چکی. پرابلم یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، یہ اے آئی کیچ اپ، اس کو ڈی بنک کرنا بھی کیچ اپ کر لے گا، مگر ابھی کیچ اپ بہت پیچھے ہے تھوڑا، یا کافی پیچھے ہے اس حقیقت سے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو عائشہ صاحبہ، آپ اتنے مختلف علاقوں میں، آپ غزہ میں کو کور کرتی رہی ہیں، آپ افغانستان کے اندر جاتی رہی ہیں، وہاں بمباری ہوتی رہی، آپ کسی وار ٹون ایریا میں ہیں جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، تصویریں آ رہی ہیں، آپ کو رپورٹ کرنا ہے، شہید ہوئے بچوں کی تصویریں، لاشیں آپ کے پاس وہاں سے لوکل، وہاں پہ کھڑے کھڑے لوگ بتا رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں. آپ کیسے پتا کریں گی ان ریئل ٹائم کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ بچوں کی لاشیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پروپیگنڈا ہے یا کیا ہے؟ آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے، آپ واشنگٹن ڈی سی یا اسلام آباد میں نہیں بیٹھی ہوئی، آپ غزہ کے اندر کھڑی ہیں، آپ افغانستان میں ہیں اور بائے ٹرکوں کے اوپر طالبان گھوم رہے ہیں. ذرا ہمیں تجزیہ دیں. آپ جب رپورٹنگ کرتی ہیں تو اب آپ ان علاقوں میں رپورٹنگ کیسے کریں گی اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے؟ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں ابھی غزہ کی آپ مثال لیں، آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے پوائنٹ اٹھایا. دیکھیں ابھی غزہ کی آپ مثال لے لیں. غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے سرحدیں بند تھیں، کوئی جرنلسٹ نہ اندر جا سکتا تھا نہ باہر آ سکتا تھا. تو ہماری ساری غزہ کی رپورٹنگ ان سورسز تھی جو آلریڈی غزہ کے اندر موجود تھے، جس میں صرف صحافی نہیں تھے، کیونکہ صحافی تو چند تھے، عام لوگ بھی تھے جو اپنے سیل فونوں پہ تصویریں اتار کے یا اپنی آواز میں ہمیں چیزیں بھیج رہے تھے. اب اچھا، اور ہم نے غزہ کے کانفلکٹ میں بھی یہ دیکھا کہ دونوں طرف سے ہی فیک نیوز کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپورٹڈ فیک نیوز کی ایک بھرمار ہو گئی. اس میں کچھ تو سمپل چیزیں تھیں، مطلب پرانی فوٹیج اٹھائی، اس پہ نیا ٹیگ لگایا اور چلا دیا. مگر یہ جو بات ہے، دیکھیں جو پرانے صحافی ہیں جیسے میر صاحب ہوئے، ہم لوگ ہوئے، ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کریڈیبلٹی سالوں سے بلڈ کی ہوتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم خبر روک لیں، غلط خبر نہ جائے.
لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس 10 15 یا 100 تصویریں آئی ہیں ان میں سے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, تو اس سے نقصان یہ ہوگا, اور نقصان جو جس کو کہتے ہیں نا بیڈ ایکٹرز, جن کی نیت خراب ہے, کہ آپ فلڈ کر دیں فیک تصویروں سے اور فیک اس سے پوری مارکیٹ پلیس. اب اگر اس کو چیک کرنے اور ڈیبنک کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے اور ہم خبریں روک رہے ہیں, تو ایک جس کو میں کہتی ہوں نا بلیک ہول میں تو لائٹ بھی باہر نہیں آتی, نیوز بلیک ہول کریٹ ہو جائے گا, اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن ظلم ہو رہا ہے ان کی خبریں باہر آنے میں وقت بھی لگے گا, اور جب خبریں باہر آئیں گی تو ان کو یہ کہنے میں کہ یہ تو سچ نہیں ہے جھوٹ ہے, یہ بہت آسان ہو جائے گا ان ظالموں کے لیے کہ جی یہ تو خبر ہی سچ نہیں ہے, یہ جو بچے کی تصویر ہے یہ تو بچے کی تصویر نہیں ہے, یہ تو ڈیپ فیک نے کریٹ کی ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میر صاحب کی بھی بات ٹھیک ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. کیا ڈھونڈ رہے ہیں, تو دو بالکل مختلف انفارمیشن پیسز ہیں جو آپ کے پاس آ رہے ہیں. ابھی تو میں صرف فیک کی بات نہیں کر رہا, میں اے آئی کی اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ انفارمیشن ہی آپ کے پاس مختلف ہے اور میرے پاس مختلف ہے. تو ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ وہ نیگوشیشن کی سپیس کہاں گئی؟ نیگوشیشن تو وہ ہوتی تھی جہاں پہ ایک ہی پلیٹ فارم تھا, ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے اور ایک اگریمنٹ پیدا ہوتا تھا کہ یہ ہے ہماری ویلیو, یہ قدر ہے جس کو ہم اپنائیں گے. اب آپ کی انفارمیشن سورس اور ہے, آپ کے پاس انفارمیشن کے پیسز اور ہیں, میرے پاس اور ہیں. تو یہ مورل ویلیوز یہ کیسے نیگوشیٹ ہوں گی؟ یہ ویلیو سسٹم کیسے آگے بڑھے گا, یا کیسے بات چیت ہوگی اس کے اوپر جس کا میر صاحب نے ذکر کیا؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو اے آئی جنریٹڈ, اور اے آئی تو چلو نیا ہے, فیس بک اور ٹویٹر جو ہم سارے یوز کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ایک پروفائل بنا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ عائشہ تنظیم کس قسم کے لوگوں کو فالو کرتی ہے, کس قسم کے آرٹیکلز پہ کلک کرتی ہے, اس کو کیا پسند ہے, اور کچھ عرصے بعد میری گوگل سرچ میں, میرے فیس بک پہ, میرے ٹویٹر پہ صرف وہی چیزیں آئیں گی جو میں پڑھنا چاہتی ہوں. یعنی کہ وہ اوپینین جس سے کہ میں اگری نہیں کرتی وہ مجھے دکھایا ہی نہیں جائے گا, تو ایک سائلو کریٹ ہو جائے گا, جیسے آپ نے کہا اسپیس نہیں ہے. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ آپ سیاستدان ہوں یا صحافی ہوں, آپ کے پاس ووٹر کا پورا پروفائل ہوگا, میرے پاس پڑھنے والے کا پورا پروفائل ہوگا. تو میں اپنے پڑھنے والے کی, یا اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز روم میں کامن ہوگی تو ایک ہی خبر کو زیادہ محنت کیے بغیر ایک ایپ کے ذریعے آپ پڑھنے والے کی سمجھ کے مطابق اس کی زبان, اس کے لہجے میں وہی خبر ڈلیور. نہیں, اگر خبر ہی پلیٹ فارم کریٹ کر کے علیحدہ خبر آپ کو اور علیحدہ مجھے دینا شروع کر دے, تو آپ بہت پرانے زمانے کی بات کر رہی ہیں کہ کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ چیزیں پیش کی جائیں گی. میں تو کہہ رہا ہوں انفارمیشن بھی فیک ہی ہو, بے شک یہ چاہتے ہیں, ان کا ایک رویہ ہے جمہوریت کی طرف, ان کے لیے ایک فیک اور حقیقت کا مکسچر بنا کے, ایک کاکٹیل بنا کے, ایسی جیسے کوئی علیحدہ نہ کر سکے, انہیں دے دی اور انہیں کچھ اور دے دیا, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر زور سے جو ہے ترقی آگے جانی چاہیے. تو اب ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں کی تو ریالٹی بھی مختلف ہے, انفارمیشن بھی مختلف ہے, وہ کون سی قدر ہے جس کو آپ نیگوشیٹ کریں گے, اور وہ سپیس کہاں ہے جہاں پہ بات ہوگی کوئی؟ جو آج جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ سپیس کہاں ہے جہاں ڈائیلاگ ہوگا, میرے خیال میں وہ نئی سپیس ابھرے گی. کیونکہ دیکھیں انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوشل اینیمل ہے. ہم نے اگر ایک سوسائٹی میں رہنا ہے, میں نے اور آپ نے مل کے رہنا ہے, تو ہمیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یہ طے کرنا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کے کیا اصول ہیں. کچھ سوسائٹیز کا اصول ہے وہاں پہ آزادی اظہار کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, کچھ سوسائٹیز میں بزرگوں کے ادب کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, چاہے آپ کو اپنی آواز اس کے لیے بند کرنی پڑے. کچھ سوسائٹیز میں مذہب کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, کچھ سوسائٹیز میں شخصی آزادی کو دی جاتی ہے. تو کہیں بھی جب آپ ایک ساتھ دو یا دو سے زیادہ انسان مل کے رہیں گے تو یہ ہماری مجبوری بن جائے گی کہ ہم وہ سپیس کریٹ کریں. لیکن ایک طرف تو فریڈم آف سپیچ کی, آپ امریکہ سے آئی ہیں, وہاں پہ تو سوسائٹی بنی ہے فریڈم آف سپیچ سے, دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں ڈیپ فیک کو روکنے کے لیے ریگولیشن لانی چاہیے اور ایک لیگل فریم ورک لانا چاہیے, اس کو کنٹرول. ایک طرف کہہ رہی ہیں اس کو روکو, دوسری طرف کہہ رہی ہیں اس کو جانے دو. تو میر صاحب یہ کون سا ریگولیٹری فریم ورک ہمیں چاہیے جو روکے بھی اور جانے بھی دے؟ یہ نہیں کھولیں گے, آپ کا مائک نہیں کھولیں گے.
دیکھیں آپ اگر برا نہ منائے، مصدق صاحب نے کہا یہ کون سے لیگل فریم ورک کی بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوفینڈ اینی ون. دیکھیں یہ ویسا ہی لیگل فریم ورک ہے جیسا 2016 میں جو حکومت تھی، 2016 میں جو بھی تھی، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نام سے ایک پیکا قانون جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کروایا. مقصد کیا تھا کہ الیکٹرانک کرائمز کو روکا جائے. 2016 میں حکومت کو پتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک قانون بنا دیا پیکا کے نام سے. تو اس قانون کا جب ڈرافٹ آیا تو ہم نے اس پہ اعتراض کیا اور ہم نے کہا کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ الیکٹرانک کرائم جو کنورسیشن ہے. Brown picked the chalk up. He looked at the class and he said, but you know what? Gravity doesn't care. You can damn gravity as much as you want, but gravity doesn't care. So my friends, AI is coming. And you're riding a tiger. And it's coming. And the gravity is not going to care. اس وجہ سے آگے تو بڑھنا ہے. بند کر دیا. حالانکہ میر صاحب کی موجودگی میں میرا مائک بند کرنا کتنی زیادتی کی بات ہے. میں نے تو نہ آرٹیفیشل نہ اصل انٹیلیجنس کی بات کی، میرا بھی مائک بند ہو گیا. لیکن اس سب کے باوجود ہم اب میرے خیال میں آپ کے کچھ سوالات ہوں گے. آپ کے سوالات رہتے ہیں، بڑے اہم پہلوؤں پہ بات ہوئی کہ سچائی کیا ہے، سچائی کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیسے تراشی جائے گی، سچائی کو کیسے ڈھونڈا جائے گا، کیا ہوگا انصاف کا، کیا ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا، کیا ہوگا سیاست کا، کیا اثرات آئیں گے جب تمام کیمپین جو ہے وہ اس بنیاد پہ کامیاب شخص وہ نہیں ہوگا جو بہتر لیڈر ہے، کامیاب شخص وہ ہوگا جس کے پاس بہتر ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں. اے بھائی یہ کیسے چلے گی؟ اب آپ کو سوالات پوچھئے تاکہ ان سے کچھ ہم انسائٹس لیں. تو پلیز کوشچنز، اینی کوشچنز دیٹ یو مے ہیو، پلیز. وہیں کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیے، اونچی آواز میں بول دیں، مائک کا انتظار نہ کریں، اونچا بولیے. کر دیں گے. اور یہاں پہ جو مذہب کا کردار ہے، مذہب بھی بہت ادھر مطلب اسٹیٹ کا ریلیجن ہے، تو مذہب بھی لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسلامک ہے. اور جس طرح اے آئی کا جو ہے نا سائبر سیکورٹی کے مطلب جو اس کے اسپیکٹس ہیں وہ بھی بڑے ڈیپلی جو ہے نا. جی زبردست، بہت اچھا سوال ہے اور اس پہ کچھ تو تبصرہ ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ اور سوسائٹی پولرائز ہو جائے گی، ریلیجن کو بھی استعمال کیا جائے گا، مائنورٹیز کو، عورتوں کے اوپر بھی حملہ کیا جائے گا، صحافیوں کی عزتیں جو ہیں وہ خراب کی جائیں گی، خواتین کی بالخصوص، تو یہ پولرائزیشن کے اوپر کوئی بات کریں گی؟ ویسے تو کافی بات اس پہ ہوئی ہے، مگر آپ بتائیے کچھ کہنا. جیسا آپ نے کہا اس پہ بہت بات ہو چکی ہے، اور یہی بات ہے کہ اے آئی اسی چیز کو ملٹیپلائی کر دے گی جو سوسائٹی میں آلریڈی ہو رہی ہے. اس میں کوئی باہر سے ایلیمنٹ نہیں آئے گا. تو اگر آپ کی سوسائٹی پولرائزڈ ہے تو اب آپ کے پاس ایک اور نیا ہتھیار آ گیا ہے سوسائٹی کو مزید پولرائز کرنے کا. آپ نے پہلے یا ہیل کرنے کا، یا ریل کرنے کا، اس کا مقابلہ کرنے کا، ایدر وے. سو مطلب میں اس پہ بہت زیادہ ڈویل اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ ہم اس پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آلریڈی آپ کی سوسائٹی میں پولرائزیشن ہے اور اس میں فالٹ لائنز ہیں تو یہ صرف ایک نیا ہتھیار ہے، ایک نیا ٹول ہے. یہ آن اٹس اون نہیں کرے گا، لیکن اس میں یہ ضرور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جب نیوز سائلوز کریٹ ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی خبر مل رہی ہے اور مجھے میری خبر مل رہی ہے، تو کیا جو کہ دنیا کی مختلف سوسائٹیز میں صرف پاکستان میں ہی نہیں، ریسزم، سیکسزم، ایتھنیسٹی بیسڈ آپ کے بایسز ہیں، کیا وہ زیادہ ڈیپ ہوں گے؟ کیونکہ جب آپ جس طرح دیکھیں، میں آپ کو امریکہ کی مثال دوں کہ جو فاکس نیوز کا ایک الگ نیریٹو ہے اور ایم ایس این بی سی کا، ایم ایس این بی سی لیفٹ کا سمجھا جاتا ہے، فاکس نیوز رائٹ کا سمجھا جاتا ہے. تو
یہ آلریڈی ہو رہا ہے اور مین لیگسی میڈیا میں مین اسٹریم میڈیا میں ہو رہا ہے, تو اے آئی صرف اسی کو جو ہے وہ نئے لیول پہ لے جائے گی. اچھا سر, السلام علیکم سر. ادھر تو اجازت مجھے آپ دیجئے کہ میں ذرا نیگوشیٹ کر لوں کہ کس کو سوال میڈم سے پوچھ لینے دیں, پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. جی کیپبلٹیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو یوتھ کو نیگیٹو پروپیگینڈا کو پروپیگیٹ کرنے کی طرف فورس کر رہے ہیں کہ دے آر کیپیبل انف بٹ دیئر انرجیز آر بینگ مس ہینڈلڈ, دیئر انرجیز آر بینگ مس یوزڈ. سو تھینک یو سو مچ. یہ ابھی سے تو نہیں ہو رہا کہ نا اس سچ کو ہر زمانے میں خطرات کا سامنا رہتا ہے, آج بھی خطرات کا. جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے, اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے. تو اگر آپ کو صحافت کرنی ہے اور سچ کے آپ علم بردار ہیں تو یہ مت کہیے کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے. ارے بھائی, جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. تو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں پہ آپ نہیں, یہ تو آپ جی میں ایک سیکنڈ, اب باری سے ہی چلوں گا تو آپ پہلے کر لیں سوال کھڑے ہو کے. جی مگر موضوع پہ کیجئے سوال, آپ کیجئے ایک سوال آپ کیجئے اور 3 سوال لے کے پھر میر صاحب سے جواب لیں گے. آپ بولیے. السلام علیکم. مگر خاتون کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہی, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, تو کیا مسئلہ ہے؟ خواتین کو سب سمجھ ہے, وہی کوئی آپ کے پاس آتے ہیں. سر میرا نام افتخار احمد ہے, اسٹوڈنٹ ہوں. کوئک کویشچنز بیکاز 10 منٹ رہ گئے. تو بیسک کب آپ نے بات کی تو اس کا کنسنسس یہی نکلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ود موریلٹی ایک بلیسنگ ہے. تو جو موریلٹی ہے وہ فرام گراس روٹ لیول سے آتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں. تو ہماری جو سوسائٹی کا آنسر مین ہے کہ ہم مورلی اتنے اپ لفٹ نہیں ہیں, تو جس کی وجہ سے ڈیموکریسی بھی پریویل نہیں کرتی, جس کی وجہ سے کوئی بھی ٹیکنالوجی. سوال کیا ہے سر؟ سوال یہ ہے کہ جب ہم موریلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس موریلٹی کو ہم ریگولیشن اور لاز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو اسٹیٹ کا ایجوکیشن مگر سوال کیا ہے سر؟ یہ ہے کہ یہ تو میر صاحب, آپ میر صاحب والا کام کر رہے ہیں, اس کے لیے تو اسٹیج پہ آنا پڑے گا. تو آپ سوال پوچھیں میر صاحب سے. یہ آپ سے میرا سوال ہے کہ ایک انڈوکٹرینیٹڈ ایجوکیشن سسٹم جہاں اس میں موریلٹی نہیں اپلفٹ ہو سکتی, تو پولیٹیشینز رول اور لاز بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو انڈوکٹرینیشن سے پاک کر لیں تاکہ ہماری جو یوتھ آ رہی ہے وہ مورلی اپلفٹ ہو, اور کوئی بھی ٹیکنالوجی آئے اور ڈیموکریسی آئے یہ چیزیں فلرش ہوں, رادر کہ ہم جو سر جو ایک بہترین سوال 1 منٹ نہیں بھائی, وقت نہیں, باقی لوگوں کے لیے نا سوال پوچھنے. آپ نے سوال پوچھ لیا, بڑی مہربانی. آپ کے سوال کا جواب میر صاحب بھی دیں گے, میں بھی دوں گا. میں دوں گا. آپ نے مروا دیا مجھے, میں کہاں سے دوں گا؟ مجھے آتا ہوگا تو دوں گا. میڈم کے پاس لے جائیے, پھر آپ کے پاس آتے. دیکھیے جب تک میڈم کے پاس یہ جا رہا ہے, آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جواب تو اس میں دے ہی دیا ہے کہ اگر ایک ایڈیولوجیکلی ڈریون آپ ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے رادر دین کرٹیکل تھنکنگ کی بنیاد کے اوپر ایجوکیشنل سسٹم بنائیں گے, تو پھر ایڈیالوجی سے بعد میں آپ کو معافی کہاں ملے گی؟ دنیا میں 2 چیزیں ہیں, یاد رکھیے میرے نقطۂ نظر سے, جو ایک ہی چیز ہیں. ایک ہے ایڈیالوجی اور دوسری ہے اگنورنس, بیکاز بوتھ آف دیم آر ڈیوائڈ آف ایویڈنس. تو اگر ایویڈنس کے بغیر آپ نے اپنا چاہے سیاسی معاملہ چلانا ہے یا تعلیمی نظام چلانا ہے جس میں ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے, ایڈیالوجی کی ضرورت ہے, تو پھر آپ کو ان مشکلات کا, تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں. اور یہ جنگ ہماری تو چل رہی ہے اور ہم ہار رہے ہیں. یعنی میں ذاتی طور پہ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے لیے جنگ ہے جو ہم ہار رہے ہیں, کہ ہم ایڈیالوجی کے خلاف ایویڈنس لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہارتے ہیں. لیکن جیسے میر صاحب نے کہا کہ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے. آپ کے پاس چوائس ہے, یو ہیو اے ٹاول ان یور ہینڈ, یو کین تھرو اٹ ان or you can wipe your sweat and jump back again. So we've all decided to jump back again.
مگر سوال میں ہی آپ کا جواب ہے، آپ نے جواب بھی اپنے سوال میں خود ہی دے دیا. میڈم. حامد میر صاحب نے ابھی یہ بات کی ہے کہ سچ کو اتنی زور سے بولیں کہ ادارے جو ہیں اس کے بارے میں احتیاط کریں آئندہ سے کوئی بھی رولز اور ریگولیشنز بنانے کے لیے. تو میرا یہ کویشچن ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں کیا اتنی ٹالرنس کیپیسٹی ہے کہ جتنا سچ ہم زور سے بولیں وہ اس کو ایبزارب کر سکے. میں ایک گورنمنٹ امپلائی ہوں، ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک پولیٹیکل سائنس کی ریسرچ اسکالر ہوں، لیکن مجھے حق نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے اپنی اسٹیٹ کے بارے میں. تو کیسے زور سے سچ بولے؟ ہم لوگ کیا 9 مئی کا انسیڈنٹ بھول گئے ہیں یا ہم لوگ مارنگ بلوچ کا بھی حال نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن اس کا تعلق آج کے موضوع سے نہیں ہے، لیکن لنک ہے اس کا. میں آپ کو جنرل ضیاء الحق کے دور کی مثال دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں بہت پابندیاں تھیں صحافت پہ. تو جو لوگ اخبارات میں ان کے مارشل لا پہ تنقید کر رہے تھے ان میں بہت سے لوگ شامل تھے. میں آپ کو 3-4 نام بتاتا ہوں، شاید کچھ لوگ جانتے ہوں کچھ نہ جانتے ہوں. ایک تھے ارشاد احمد حقانی صاحب، وہ ایک کالج میں پروفیسر تھے، سرکار سے تنخواہ لیتے تھے. عطاء اللہ قاسمی صاحب ابھی بھی کالم لکھتے ہیں، ایم اے کالج میں پروفیسر تھے. امجد اسلام امجد صاحب، وہ بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں لکھتے تھے لیکن لکھتے وہ بھی تھے. تو اس طرح کے 10-15 جو لوگ تھے جو جمہوریت بات کرتے تھے، مارشل لا پہ تنقید کرتے تھے، وہ سرکاری ملازم تھے. ٹھیک ہے، تو مارشل لا کے دور میں ظاہری بات ہے سرکاری ملازم اگر ارشاد احمد حقانی جو ہے وہ گورنمنٹ کالج قصور میں پڑھاتے بھی ہیں اور کالم بھی لکھ رہے ہیں جنگ میں اور تنقید کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایم آر ڈی کی تحریک بڑی اچھی تحریک ہے، پاکستان میں مارشل لا ختم ہونا چاہیے، جمہوریت بحال ہونی چاہیے، تو ان سمیت جو جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے جو اخباروں میں لکھ رہے تھے ان کو سرکار نے نوٹس جاری کیے کہ آپ نہیں لکھ سکتے، جیسا کہ آپ نے بتایا. تو ان تمام وہ جو سرکاری ملازمین تھے بجائے کہ وہ بند کر دیتے لکھنا، انہوں نے مختلف لائرز کے ذریعے جو حکومت نے نوٹس جاری کیا تھا اس کا جواب دیا کہ آپ آئین کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن آئین پاکستان میں آرٹیکل 19 بھی ہے اور سروسز رولز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور ایک لیگل بیٹل شروع کر دی مارشل لا حکومت کے ساتھ. اور الٹیمیٹلی جو مارشل لا حکومت ہے اب وہ کیا کرتی؟ اتنے سارے لوگوں کے خلاف ایکشن تو نہیں لے سکتی تھی. اگر صرف ایک بندہ جو ہے اس کو نوٹس جاری ہوتا یا صرف وہ جو نوٹس جاری ہوا ہے اس کا جواب صرف ایک سرکاری ملازم دیتا تو شاید اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن 8-10 جب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کے جواب دیا تو حکومت بیک فٹ پہ چلے گی. میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے بھی کہا ہے کہ آپس میں یونٹی پیدا کریں. بطور سرکاری ملازم آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہیں یا پڑھاتی ہیں پولیٹیکل سائنس پھر تو آپ کا بہت بڑا رائٹ ہے اور آپ لکھ سکتی ہیں. آپ کو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا قانون آپ کو روکتا ہے. آزادی اظہار ہر پاکستانی شہری کا حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. تو اگر مارشل لا دور میں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اخبارات میں لکھ سکتے ہیں، تو اس وقت مارشل لا ویسے اس وقت بھی ہے لیکن نہیں بھی ہے. ویسا مارشل لا نہیں ہے جیسا جنرل ضیاء الحق کا تھا، وہ نیکڈ مارشل لا تھا. اب ذرا ایک سویلائزڈ مارشل لا ہے، اس نے سویلین کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ لکھنا چاہتی ہیں تو میں تو آپ سے کہوں گا لکھیں، اور اخبار نہیں چھاپتا آپ کی رائے کو تو یہ سوشل میڈیا کس لیے ہے؟ اپنی فیس بک پیج پہ لکھنا شروع کر دیں اور آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اس لیے میری جو امید ہے نا میرے اندر ایک زندہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے نہ کبھی پاکستان چھوڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں آپٹمسٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ تو سوچتے ہیں نا کہ ہمیں لکھنا چاہیے. ہم سرکاری ملازم ہیں لیکن ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. یہ جو آپ کے اندر ایک خواہش ہے، اس خواہش کو آپ حقیقت کا روپ دے دیں، اور جب بہت سے لوگ اس کو حقیقت کا روپ دینا شروع کر دیں گے تو پھر جو پابندیاں لگانے والے ہیں بھاگ جائیں گے. السلام علیکم. میرا کوشچن تو حامد میر صاحب سے.
एक्चुअली मीडिया का रोल तो सबको मालूम है कि सिविल सोसाइटी में एक जो स्टेट और माकूम कौमों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है, जहाँ पे वो माकूम कौम और रियासत को एक साथ बिठा सकती है। उनकी ओवरऑल जितनी भी मारूमियाँ हैं यानी सप्रेस किया हुआ है, इनको सब वहाँ पे लाया जा सकता है। लेकिन आमिर मीर साहब ने 28 दिसंबर को एक वीडियो शाया किया है जहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम का नाम ये था कि ऊ बेट्रेड बलूचिस्तान एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ बलूचिस्तान प्रॉब्लम। यहाँ पे वो ओवरऑल जितने भी बलोच कम्युनिटी है यानी ओवरऑल वहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट है बलोच मिलिटेंसी की है इन वहाँ पे BLA में और थ्रू आउट जितना वहाँ पे कलात स्टेट था यानी मकरान स्टेट था। सर आप सुने सवाल की तरफ आ रहा हूँ। यानी वहाँ पे इन्होंने ओवरऑल जितनी भी बलोच कम्युनिटी थी यानी उनका पूरा ओवरऑल उसने यहाँ पे जिक्र किया है। लेकिन ओवरऑल वहाँ पे इन्होंने जो पश्तून का मसला है, पश्तूनों का वहाँ पे एक मेजॉरिटी है बलूचिस्तान में, इन्होंने पूरी डिबेट से खान शहीद को उन्होंने बजा वहाँ पे उसका जिक्र किया हुआ है। खान शहीद अब्दुल समद खान चकजई जिन्होंने 33 साल जेल में गुजारा है। भाई सवाल क्वेश्चन में आ रहा हूँ सर, मुझे इनसे सवाल लेना, आप सवाल सर एक मिनट क्वेश्चन में आ रहा हूँ सर। वहाँ पे इन्होंने पूरी ओवरऑल नहीं, अब आप सवाल करना चाह रहा हूँ सर, सवाल है मेरा। नहीं करिए ना सवाल, आप सवाल के बाद फिर तकरीर सर 33 साल उन्होंने जेल में गुजारी, फिर 33 साल के बाद उनको बेजा कत्ल किया तो मुनासिब लेकिन सर मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि आमिर मीर साहब ने वहाँ पे ओवरऑल उसकी डिबेट में इन्होंने पश्तूनों का जितना भी ओवरऑल सिनारियो था उनका मैंडेट था, उन्होंने बिल्कुल उसको निगलेक्ट किया और उनकी पूरी क्वेश्चन से उनको मद्देनजर किया। मेरा सवाल ये बनता है अगर हम इस तरह पश्तूनों की वहाँ पे मेजॉरिटी हमको इसको नज़रअंदाज करेंगे यानी हम हमारी जो नामवर सहाफ़ी है यानी नहीं यार ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। इनकी प्रोग्रामिंग कहाँ से हो रही है जिन्होंने ये किया, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट बी अनफेयर। नहीं जी देने लगे हैं सवाल, हो गया सवाल आपका। अब बात यह है कि आप लोगों को फेयर रहना पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ पर एक डिसिप्लिन के तहत अगर मीर साहब को आपने दावत दी है और मीर साहब से जवाब चाहिए तो मीर साहब से सवाल पूछिए, ये अनफेयर है। दूसरी बात यह है कि आप इसको फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर समथिंग एल्स। मीर साहब तो आपको जवाब देंगे मगर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं। अब मेरी पहले बात कर सुन लीजिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई नहीं, अब हो गई बात। अब बात यह है कि आप अगर टॉपिक पे बात करेंगे तो सबको इंसाइट्स मिलेंगी और अगर आपको किसी फोरम पे बात करनी है तो आपको स्टेज पे तशरीफ लाना चाहिए और फिर आपके साथ ये बात होनी चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक आध सवाल रह गया, आपसे पूछूंगा अभी ठहर के, मगर भाई 1 मिनट ठहर जाएं काफी। जी मैं वही लेने लगा। अब मीर साहब आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे ये इल्तमास करूंगा कि जिस तरह हम अभी वैल्यूज़ की बात कर रहे थे उन्हीं वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ये नहीं कि आपको एहतजाज का हक हर फोरम पे नहीं होना चाहिए, मगर थोड़ा सा एक सवाल पे फोकस करें और दूसरा टॉपिक पे। मीर साहब जी वो आपका कोई ताल्लुक, इस सवाल का कोई ताल्लुक नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन ये आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं आप उसको ज़रा गौर से पढ़ें। उसमें अब्दुल समद खान चकजई साहब का भी जिक्र है और क्या जिक्र है इस अंदाज में है। वो जो वीडियो है वो उसकी बैकग्राउंड कुछ और है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में जिन बलोच औरतों और बच्चों को मारा गया, क्यों मारा गया है, और उनको जब मार पड़ रही थी मैं वहाँ पे गया और मैंने रोका पुलिस को तो पुलिस ने मुझे क्या कहा, वो उसका जवाब दिया गया है। उसको अगर आप बलोच पश्तून मसला बनाना चाहते हैं तो ये आपकी वजह। अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप में टॉलरेंस ही नहीं है यार, आप में बर्दाश्त ही नहीं है, टॉलरेंस तो पैदा करो। बात तो सुनिए ना भाई। उसमें अब्दुल समद खान चकजई साहब का जिक्र है, क्या जिक्र है, याद है आपको क्या जिक्र है? और पूरा स्ट्रगल भाई वो उन औरतों और बच्चों के बारे में है जिनको इस्लामाबाद में मार पड़ी है। उसके बावजूद चकजई साहब का ये जिक्र किया है कि वो इस्तिकलाल के नाम से एक मैगजीन निकालते थे और उसका डिक्लेरेशन उन्होंने लाहौर से लिया था। अब और अब्दुल अजीज कुर्द साहब का जिक्र किया है कि वो भी लाहौर के अखबारों में आके लिखते थे। उसमें मैंने ये कहा है कि पंजाबी और जो बलोच हैं और अब्दुल समद खान चकजई साहब, इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है, 1947 से पहले का ताल्लुक है। तो जो लोग आज मुझे कहते हैं कि तुम जो है वो क्यों बलोचों की बात करते हो, तो उनको मैं ये बता रहा था कि अगर चकजई साहब और अब्दुल अजीज कुर्द साहब जो है वो लाहौर के अखबारों में जाके बलोचिस्तान के मसले पे लिख सकते हैं तो मैं इस्लामाबाद में बैठ के बलोचों के लिए क्यों नहीं बोल सकता। जहां तक आप पश्तूनों की बात कर रहे हैं तो
وہ آپ کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہوگی, آپ کی رائے جو ہے وہ میری رائے سے مطابقت نہیں رکھتی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو عورتیں اور بچے اسلام آباد پہنچے ہیں, راستے میں ان کو جو پشتون نیشنلسٹ ہیں انہوں نے جگہ جگہ پہ ان کا استقبال کیا ہے, اور اس میں منظور پشتین صاحب بھی شامل ہیں, اور بھی لوگ شامل ہیں, اور ان لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, لیکن آپ نے ایک زبردستی کا اعتراض بنا لیا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بالکل غلط ہیں. ادھر آئیے, لے آئیے بھائی, ادھر دیجیے بھائی, ہو گئی کافی, اب آپ باہر میں آہستہ علیحدہ مل لیجیے گا. سر یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کو جو ٹاپ ٹرینڈ بنایا ہوا تھا وہ کی بورڈ وارئرز کون تھے اور ان کی پروگرامنگ کون کر رہا تھا؟ امپورٹڈ حکومت نامنظور کی جو ٹاپ ٹرینڈز بنتے ہیں ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ, تو وہ ان کے کی بورڈ وارئرز کون تھے وہ, اور وہ خان صاحب ذکر کرتے تھے اپنی تقریروں میں, اور یہ کہاں سے ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی تھی؟ اس پہ تو تالی بجائی جا سکتی, سوال کا جواب تو خود ہی دے رہے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ خواتین سے سوال لیے جائیں, اگر خواتین کے پاس, زبردستی نہیں ہے, 1 سیکنڈ دے دیجئے کیونکہ پروگرام ختم ہونے والا ہے, خواتین کی ریپرزنٹیشن کچھ کم ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو دیکھ لیتے ہیں, اگر وہ نہیں ہاتھ اٹھائیں گی تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گا. اگر کوئی ہیں, اگر کسی کے پاس سوال ہے تو پوچھ لیجئے, کوئی زبردستی نہیں ہے مگر خواہش ضرور ہے. چلیے صاحب آپ بتائیے, آخری میرے خیال میں اب سوال رہ گیا بس. Sir, my question is for Hamid Mir Saab. Sir, you have mentioned that we need to legislate a legal framework for curtailing the harmful effects of artificial intelligence to stop the propaganda dissemination, etc. But what should be the necessary elements of this framework to ensure that it does not take the shape of PICA? نہیں دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پر ڈبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آئیں جو اس کو سمجھتے ہیں, اور وہ جب اس پہ ڈبیٹ کریں گے, اس طرح کی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے جس طرح کہ یہ اگست 2023 میں جو پارلیمنٹ تھی اس نے ایک دن میں 20 بل منظور کیے بغیر ڈبیٹ کے, اور جب بل منظور ہوتا تھا تو قومی اسمبلی میں 15 لوگ ہوتے تھے اور سینٹ میں 4 لوگ ہوتے تھے. تو اس طرح کی اگر آپ لیجسلیشن کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کم از کم 5-6 دن آپ کسی بل پہ ڈبیٹ کریں, اس کے جو جس بل پہ آپ, جس ایشو پہ آپ نے بل پیش کیا ہے اس ایشو کے تمام پہلو جو ہیں ان کو کور کریں, اور جس طرح یہاں پہ ڈبیٹ ہوئی ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے پارلیمنٹ میں بھی ڈبیٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو درست استعمال ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ بالکل ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک اچھا قانون بنا سکتے ہیں. بھائی آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ, ایک لمبی ڈیبیٹ رہی, اور مجھے ایسا لگا کہ اس میں بہت سے امید کے پہلو سامنے آئے ہیں. نئی ٹیکنالوجی اپلائی کریں گے, سچ کو بہتر بنائیں گے, اور جیسے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ سچ پہلے بھی خطرات کا سامنا کرتا رہا ہے, سچ اب بھی خطرات کا سامنا کر رہا ہے, سچ نے پہلے بھی پریویل کیا, سچ آنے والے وقت میں بھی پریویل کرے گا, یہی سچائی ہے. تو بگ ہینڈ فار حامد میر صاحب, اینڈ اے بگر ہینڈ فار دا کراؤڈ. Thank you very much.